اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین هو التواب الرحیم والسمیع العلیم والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، دین فطرت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کا آغاز ہم نے محرم کی شب سے یعنی کہ چاند کی شب سے کیا تھا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ دین فطرت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کو ہم نے شروع کیا، اس کے سرنامہ کلام میں ہم نے سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کر لو، یہ کوئی مصنوعی فکر نہیں ہے جو تمہارے اندر ٹھوسی جا رہی ہے، بلکہ یہ وہ فطرت ہے کہ جس پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کتنا جائز مطالبہ ہے، بھلے ہی کوئی شخص اسلام کو، دین کو، مذہب کو مانے یا نہ مانے، مگر ایک لمحے فکریہ لے اور ایک لمحے کے لیے غور کرے کہ کیا یہ ناجائز مطالبہ ہے ساری انسانیت سے کہ وہ اپنی اصل پر، اپنی شروعات پر غور کریں، اپنی فطرت پر غور کریں کہ جس پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، اور سارے کام اس فطرت کے حساب سے ڈھال لے۔ پریشانی، تکلیفیں، آج جو مصائب و آلام دنیا دیکھ رہی ہے، آج نئی نئی بیماریاں جو لوگ جن میں مبتلا ہو رہے ہیں، پہلے نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ آج تو نیسلے کمپنی بھی کہہ رہی ہے بیک ٹو دا نیچر۔ بیک ٹو دا نیچر کہتے ہی ہیں کہ دین کی طرف، فطرت کی طرف واپس آ جاؤ۔ نیچر کہتے ہیں فطرت کو، بیک ٹو دا نیچر۔ آج ایڈورٹائزنگ بھی کہہ رہی ہے بیک ٹو دا نیچر۔ تم پریشان ہو، بیک ٹو دا نیچر، فطرت کی طرف آ جاؤ۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اردو میں دو لفظ ہیں، ایک قدرت، دوسرا فطرت، اور قدرت تعلق رکھتا ہے، زیادہ تر ہم قدرت استعمال کرتے ہیں انسان کے علاوہ تمام تر اجسام، خواہ وہ حیاتی ہوں یا پھر وہ لیونگ تھنگز نہ ہوں، لیونگ تھنگز ہوں یا نان لیونگ تھنگز ہوں، انسان کے علاوہ جو نظام ہے وہ قدرت ہے، اور انسان کے اندر جو قدرت چل رہی ہے وہ فطرت ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انگریزی میں دونوں کو نیچر کہتے ہیں، قدرت کو بھی نیچر کہتے ہیں، فطرت کو بھی نیچر کہتے ہیں۔ تو بیک ٹو دا نیچر کا جو یہ موٹو ہے،
یہ نعرہ ہے، یہ خدا نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگ پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں، مصائب میں، وبا میں مبتلا ہوں گے تو کرنا کیا ہے؟ اپنے چہروں کو، رخوں کو دین حنیف کی طرف کرنا ہے۔ یہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس دین حنیف کو کسی مدرسے میں جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو۔ تو جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم بچے تھے تو تمہیں معصوم کہا جاتا تھا، تمہیں سچا کہا جاتا تھا، تمہیں عادل کہا جاتا تھا۔ جو بات سچ تھی، کھری تھی، وہ تمہارے ذہن میں چلتی تھی، چلتر اور چالاکی تمہارے ذہن میں نہیں پنپتی تھی۔ ہر بچہ ایک ہی فکر کا حامل ہوتا ہے، خواہ وہ عیسائی کا ہو، ہندو کا ہو، یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہر بچہ قرآن کے مطابق دین فطرت پر پیدا ہوتا، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین فطرت کے آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے پیدا کرنے، اس کو پالنے والے اس کو اپنی فکر کا حامل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی یہودی ہے تو اس کو یہودی کر دے گا، اگر کوئی مسیحی ہے تو وہ اس کو مسیحی کر دے گا، اگر کوئی اسلام سے مسلمان ہے تو پھر وہ اس کو مسلمان بنا لے گا۔ اس میں اپنا کیا کمال ہے؟ اپنا یہ کمال ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنا احتساب کرنا ہے، اپنی فطرت میں جھانکنا ہے، غور و تدبر کرنا ہے۔ فطرت میں جھانکنے سے خدا ملے گا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے انسان، تیرے اندر کائنات اصغر آباد ہے۔ تو انسان باہر کی کائنات میں خدا ڈھونڈے اس سے پہلے اپنے اندر کی کائنات میں تو خدا ڈھونڈ لے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ کل بات ہوئی تھی، تو روتا ہوا، عزاداری کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے، ہنستا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ دین فطرت کی پہلی سنت کا نام ہے عزاداری، نہ کہ بدعت کا۔ اور اگر کوئی بچہ روئے نہیں تو ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں کہ اس بچے کو تکلیف دے کر رلایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر یہ جانتے ہیں کہ یہ رد عمل کہ یہ نہیں رو رہا ہے غیر فطری ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ بچے کی پہلی اینٹ اگر غیر فطری ہوگی تو وہ دیوار سریا ستارے تک جائے گی تو ٹیڑھی جائے گی۔ اس لیے بچے کو، بچے کے رجحان کو، بچے کے ریسپانسز کو عین فطری بنانے کے لیے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو رلایا جاتا ہے۔ یعنی سب کچھ فطرت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ انسان نومولود سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور بچہ کہلاتا ہے، طفل، عالم طفل میں آتا ہے، اور کائنات کا ہر بچہ، دنیا کا ہر بچہ، اس کے نام کے آگے معصوم لگایا جاتا ہے۔ خواہ کوئی بھی زبان ہو اس کو معصوم کہتی ہے، انوسنٹ کہتی ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس کی سوچ کھری ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بچے من کے سچے۔ تو پھر تمام تر قوانین، صرف ہمارے ملک پاکستان کا قانون نہیں بلکہ تمام تر قوانین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ خصوصی نرم رویہ رکھتے ہیں۔ کسی بچے کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ اگر بچہ کوئی جرم کر لے
تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس نے نہیں کرا، اس کے پیچھے کوئی مکار دماغ ہے. یعنی لاشعوری طور پر ہر شخص فطرت کو معصوم سمجھتا ہے. بچہ اگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان لاشعوری طور پر سمجھتا ہے کہ یہ سچا ہے، اس میں مکاری نہیں ہے، یہ معصوم ہے. یعنی کہ گویا کے تمام بچے، گویا کہ دنیا کے تمام بچے ایک ہی نظریے کے حامل ہیں، بھلے ہی ان کے بڑے مختلف نظریوں کے حامل ہوں. تو یہ دلیل ہے توحید کی کہ دنیا کے تمام بچے معصوم ہیں، سچے ہیں. صرف مسلمان نہیں، صرف ہندو نہیں، صرف یہودی نہیں، صرف عیسائی نہیں، دنیا کے تمام بچے، بے دین کا بچہ بھی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معصوم ہے. اس کی یہ فطرت پر ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس فطرت کا بنانے والا بھی ایک ہے. جب تمام بچے مختلف مذاہب کی پیداوار ہونے کے باوجود ایک ہی نظریے پر ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے. یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نظریے پر پیدا کرا تھا. کون سا نظریہ؟ فطرت. اور فطرت میں کیا کیا تقاضے چھپے ہیں؟ وہ یہ کہ اچھائی، نیکی کرو. ہر بچے کو یہی سکھایا جاتا ہے، نیکی کرو. دنیا کے کسی لٹریچر کی کوئی کہانی آپ سن لیں، اس میں نیکی سکھائی جاتی ہے. بچے کو برائی سے، بچے کو حقارت دلائی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. اور سرنامہ کلام میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورہ روم کی آیت نمبر 30. اس میں اللہ فطرت کو دین کہہ رہا ہے اور اس میں اللہ فرما رہے ہمارے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کا مطلب سلامتی ہے. یعنی کہ جہاں دہشت گردی ہوگی، جہاں لوٹ مار ہوگی، جہاں تکلیف دی جائے گی، جہاں لوگوں پر تہمتیں لگائی جائیں گی، جہاں کسی کا جان اور کسی کی جان اور کسی کا مال محفوظ نہیں ہوگا، وہ اسلام کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام. فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان ایسی جگہ رہے کہ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اس کو ایسی جگہ ملے. فطرت کے رسول خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ اچھائی کو پسند کرا جائے، برائی سے حقارت کی جائے. فطرت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، تم وہ ہو، تمہارا منصب یہ ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گندگی سے پرہیز کرتی ہے، گندی جگہ میں وہ سکون تلاش نہیں کرتی، بے چین رہتی ہے. اسی لیے فطرت کے رسول نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ستر کو چھپائے. شرم فطرت میں ہے، عادت میں نہیں، فطرت میں ہے. تو سامعین گرامی، ہوا کیا؟ اب کل کا جو بچہ معصوم تھا جب جوان ہو گیا تو قوانین کی ساری رعایتیں اس سے ہٹ گئیں. اب اس کو پھانسی بھی ہوگی، اب اس کو دیگر سزائیں بھی ہوں گی. کل تک تو بچہ تھا، اب کیا ہوا؟ تو لاشعوری طور پر ہر شخص مانتا ہے کل تک کسی اور دین پر تھا، جوان ہوتے ہی کسی اور دین پر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی مت کرو. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک قرآن کا دعویٰ ہے کہ ایک ہی دین فطرت لایا گیا اور اس کو متعارف کرایا گیا اور فطری تقاضے جو ہیں ان کے مطابق عمل
کرنے کی تجویز دی، ترویج کری، تو جب بچہ کل تک معصوم تھا تو آج اس سے رعایتیں اس لیے ہٹی کہ اس نے کوئی اور دین اپنایا. تو کیسے اپنایا؟ اس نے کسی غلط صحبت کو اڈاپٹ کرا، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غلط صحبت سے بچنے کی ترغیب دی تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو سامعین گرامی، دنیا کے تمام بچے ہوتے دین فطرت میں، مگر جب جوانی کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور نظریے کے حامل ہو جاتے ہیں. مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیک راہ پہ چلیں، اور نیک راہ پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی پیشوا ہو جو کہ راہ کو جانتا ہو اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکے، اور وہ پیشوا ماہر فطرت بھی ہو، اور وہ پیشوا عالم بھی ہو، اور وہ پیشوا ایسا معصوم ہو کہ علم اس میں بڑوں سا ہو مگر معصومیت اس میں بچوں سی ہو. تو لاشعوری طور پر فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایسا رہبر ملے کہ جس کی معصومیت بچوں جیسی ہو، جس کا علم بزرگوں جیسا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کو معصوم قرار دیا اور بھیجا. اور سامعین گرامی، جب بچوں کو یہ غلط صحبت ملتی ہے تو پھر وہ فطرت کے اگینسٹ، فطرت کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، مگر ہلکے ہلکے فطرت کے مقابلے میں جو ان کے اندر سسٹم جنریٹ ہوتا ہے، نظریہ پیدا ہوتا ہے، اس کو عادت کہتے ہیں. یہ عادت فطرت کی مخالف ہے. یہی وہ ہے کہ جس نے کائنات کے نظریوں کو گندا کرا ہے، میلا کرا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے ایک ہی پیغام لائے دین فطرت کا، مگر جب نبی چلا جاتا تو پھر غیر فطری لوگ اس پیغام کو ویسے ہی بدل دیتے جیسے بچے کی فطرت کو جوانی میں بدل دیا جاتا ہے غلط صحبتوں کی وجہ سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سامعین گرامی، کربلا میں ایک تھا صادقین کا امام حسین ابن علی، اور ایک تھا بری صحبت کا نتیجہ یزید. یزید اور اس کا لشکر رسول فطرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدعتوں سے بھرپور کرنا چاہتا تھا. آج کیونکہ اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، ہم آج یہ آپ سے عرض کریں گے کہ آج ہم وہ عالم محسوس کرتے ہیں کہ جب خیمے لگ چکے ہیں اور مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ اب عاشور کا دن قریب ہے. سامعین گرامی، اب پانی بند ہونے کو ہے، اور کچھ دنوں پہلے حسین ابن علی علیہ السلام نے، جو کہ دین فطرت کا معصوم امام ہے، ہم آگے سلسلوں میں ان کی عصمت بتائیں گے، اپنے ایک معصوم سفیر کو کربلا کے واقعے سے پہلے کوفہ بھیجا تو ان کو شہید کر دیا گیا.
صرف ایسے نہیں بلکہ ان کو اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام سے بغاوت کریں، ان کی بات نہ مانیں، ان کی بات سے پھر جائیں۔ مسلم بن عقیل معصوم کے سائے میں رہنے والا ایک محفوظ صحابی ہے، اس کا سر باطل کے آگے کبھی نہیں جھکا، تو آج کیسے جھک جاتا؟ سفیر حسین کیسے کسی باطل کے آگے سر جھکا سکتا ہے؟ بس سامعین گرامی، حضرت مسلم بن عقیل کو ان ظالموں نے بڑی تکلیف کے ساتھ قتل کرا اور یہ پیغام دیا کہ اب کربلا شروع ہونے کو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔